بھی ہیں لوگوں، موت کے بعد جب قبر اور برزخ کی زندگی کی طرالت سامنے آئے گی، اس دن پتہ چلے گا کہ یہ ساری زندگی جس کی خاطر کیا کیا پاپڑ بیلتے تھے، یہ تو ایک دن کی شام کے برابر تھی یا دن کی صبح کے برابر تھی۔ اصل دن تو اب چڑھا ہے اور اصل رات اب آئی ہے۔ اور جب 50,000 سال کی طوالت کا ایک دن قیامت کے دن کا باعث ہوگا، اس دن خیال آئے گا کہ ساری زندگی اور سارا عالم برزخ کا زمانہ ایک لمحہ تھا، ساعۃ من النہار۔ یہ زندگی جس نے ہمیں برباد کر رکھا ہے، جس میں ہم فنا ہو گئے ہیں، جسے ہم سب کچھ سمجھ رہے ہیں، یہ زندگی نہیں، دھوکہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم میں ہے، ابو زبیر روایت کرتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے آقا علیہ السلام کے ذریعے سے بیان کیا کہ حضور نے فرمایا کہ روز محشر سب امتوں کو ترتیب کے ساتھ صراط سے گزرنے کے لیے بلایا جائے گا، سب سے پہلے امت محمدی کو بلایا جائے گا۔ اس وقت اللہ رب العزت اپنی شان کے ساتھ مسکراتا ہوا جلوہ گر ہوگا، ایک نور پھیل جائے گا جس میں نبی، صدیق، شہید، ولی، صالح، مومن، اطاعت گزار بندے، راتوں کی عبادت کی روشنی لے جانے والے بندے، ہمارے صالحہ کا نور لے جانے والے بندے، حسن خلق کا نور لے جانے والے بندے، اخلاق، لوگوں کے ساتھ میٹھی گفتگو، خوشگوار برتاؤ، احسان کا تعلق۔ آقا علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ، جب میزان پر اعمال تلیں گے کون سا عمل ہے جو سب سے زیادہ بھاری ہوگا نیکی میں، وہ کریں؟ آقا نے فرمایا، حسن الخلق، لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنا میزان میں سب سے بھاری عمل ہوگا، اثقل الاعمال۔ ہم تو زبان سے کاٹ کھاتے ہیں، ہماری زبانیں تو چھریوں کی طرح ہیں، گالی ہے، گلوچ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، تہمت ہے، بے حیائی ہے، لغو گوئی ہے، ظلم ہے، کیا کیا ہے جو ہم نہیں کر رہے اس زبان سے۔ اخلاق کہاں آئے؟ اخلاق نام ہے عفو درگزر کا، معاف کر دینے کا، غصہ پی جانے کا، دوسروں پر خرچ اپنی جیب سے کرنے کا، احسان کرنے کا، محبت اور پیار سے بلانے کا، مسکراتے ہوئے چہرے سے ویلکم کرنے کا۔ کتنے چہرے ہیں جو مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرا اٹھتے ہیں، جو مظلوم کو دیکھ کر مدد کے لیے تڑپ اٹھتے ہیں، جو محتاج کو دیکھ کر اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور انہیں نیند نہیں آتی جب تک اس کا دکھ دور نہ کر لیں۔ کتنے ہیں؟ یہی عمل کام آنے ہیں قیامت کے دن۔ فرمایا، نور ہوگا جب بے عمل لوگ، منافق لوگ، مجرم لوگ اور ظالم لوگ گزرنے لگیں گے تو نور سلب کر لیا جائے گا۔ اور فرمایا، جو اللہ والے صالحین جب گزریں گے تو پہلا طبقہ جو کامیابی سے گزر جائے گا، ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور بلا حساب و کتاب جن کے چہروں کو قیامت کے دن رب ذوالجلال 14ویں کے چاند کی طرح روشن اور خوبصورت کر دے گا، وہ بغیر حساب کتاب کے تکریم کے ساتھ جنت لے جائے جائیں گے فرشتوں کے جرمٹ میں۔ پھر ان کے بعد دوسرا نیک لوگوں، صالح لوگوں کا طبقہ آئے گا، ان کے چہرے روشن ستارے کی طرح چمک رہے ہوں گے، وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ پھر شفاعت کا مرحلہ صلحاء امت کا آئے گا۔ آقا علیہ السلام شفاعت کے لیے امت کی خاطر کھڑے ہوں گے، لیکن لوگوں، کچھ کام اپنے عمل کے بل بوتے پر چلنے ہیں، کچھ مصطفیٰ کی شفاعت سے چلنے ہیں۔ صرف شفاعت کا خیال کر کے ہم نے عمل ترک کر دیا، نیکی ترک کر دی، تقویٰ ترک کر دیا، حضور کی تابعداری چھوڑ دی، اللہ کی وفاداری چھوڑ دی، کہ ایسے ہی بیڑا پار ہو جائے گا۔ ہم بیڑے پار لوگ ہیں،
نیک عمل ملاح ہے، نیک عمل کشتی کا ملاح ہے، جس کشتی کے میں ملاح نہیں ہوتا وہ کنارے نہیں لگتی، اس کے بیڑے پار